ویلکم بیک ناظرین. سردار مہتاب احمد خان نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ کے پی کے رہے. پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے آلموسٹ 40 سال سے وابستہ تھے، لیکن اب وہ اپنی سیاسی جماعت کو چھوڑ کر عملی سیاست میں ضرور رہیں گے، اپنا سیاسی کردار بھی ادا کرتے رہیں گے، لیکن وہ سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں رہے. ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. سردار صاحب، بریک سے پہلے آپ نے ایک نقطہ اٹھایا کہ پاکستانی باہر بھی اور اندر بھی تقسیم ہے، اور آپ نے انڈیا کی اگزامپل دی اور کہ وہ جہاں پہ بات قومی مفادات کی آتے ہیں وہ انڈیا کے ہوتے ہیں، پھر ان کی وہ کوئی مذہبی اور لسانی نسلی کوئی تقسیم ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ہماری تعلیم ہے، جو ہماری تربیت ہے، جو ہماری پرورش ہے، جو ہماری سوچ فکر دین ہے، وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی. تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی تربیت، اپنی پرورش، اپنا دین ہر کچھ چھوڑ کے ہم صرف جو ہے کہ کسی اور طرف چلے گئے ہیں، تو پھر اس کو واپس ہمیں کیسے اس کو بنانا پڑ جائے گا؟ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہمارا سارا معاشرہ منافقت کا شکار ہے. اس کو بڑا ترکیب کے ساتھ ہمیں اس کام میں ڈالا گیا، اور اس کے ذمہ دار صرف ملٹری ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں. جب ملک میں امریت آتی ہے، فوجی امریت، تو وہ قوم کو پھر منافقت پہ لگاتے ہیں. منافقت جب ایک قوم کا وتیرہ بن جائے تو پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ہماری کوئی نہ دین والے معاملے میں ہم ٹھیک ہے، نہ دنیا میں ہم ٹھیک ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا میں اس لیے مار پڑتی ہے کہ مسلمان ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ اللہ ہمیں اس لیے مارے گا کہ ہم مسلمانوں میں ہماری کوئی چیز نہیں ہے. یہ بڑا تشویشناک مسلمان ہے لیکن اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہماری زندگی میں. دیکھیں، بظاہر نام کا مسلمان ہونا اور چیز ہے، آپ کا اپنے دین کے مطابق عقیدے کا اظہار کرنا بھی اسلام نہیں ہے. عمل کرنا، آپ کا مجموعی معاشرے میں کیا رول ہے، کیا کنٹریبیوٹ آپ کر رہے ہیں، کتنے آپ فراخ دل ہیں، کتنے آپ عاجز ہیں، کتنے آپ دینے والے ہیں، یہ آپ کو کتنے آپ امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں، کتنے امین ہیں آپ، کتنے منصف ہیں آپ، کتنے آپ کے اندر خیر ہے، اس ملک کی برکات ہیں، ان کی قدردانی کرنا، یہ ہمارا کام ہے. یہ اسلام یہ چیزیں ہیں. یہ جو باقی باتیں یہ ہماری وہ چیزیں نہیں کہ ہم اتنے بڑے ملک کو، بڑا ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے. اس کو میں فریگمنٹڈ کہوں گا، ڈیوائیڈڈ نہیں، فریگمنٹڈ ہے. اس کو جوڑنا صرف ایک بنیاد پہ جوڑ سکتا ہے، وہ سچ ہے. اور ہمارا ہر روز ہمارا جو بڑا طاقتور لیڈر ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، سیاست میں یا سیاست کے علاوہ، ان کی آغاز جھوٹ سے ہوتی ہے. قوم کو جھوٹ بتاتے ہیں، جھوٹ سکھاتے ہیں، جھوٹ پہنچاتے ہیں اور سچ چھپاتے ہیں. یہ ہمارا روز کا عمل ہے. اور یہ فرعونیت ہے، جو یہ جھوٹ فرعون بولتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ سے گزارا کروں گا. تو ہمارے یہاں فرعونیت رواج ہے، تو جھوٹ کا دوسرا نام ہے. آپ الیکشن میں جا رہے ہیں سردار صاحب، یہ ہماری ساری بڑی فلسفیکل گفتگو ہے. ممکن ہے آپ کا ایک عام ووٹر جو ہے کہ اس کو اس سے اتنی کچھ چیزوں سے، بنیادی چیزوں کے اوپر اس کو غرض ہوگی، لیکن آپ کے مخالفین آپ کے بارے میں سب سے بڑا الزام یہ لگائیں گے جب آپ اپنے ووٹرز کے پاس جا رہے ہوں گے کہ جناب یہ تو دیکھیں 40 سال سے تھے، ابھی انہوں نے شاید ٹکٹ 2018 میں نہیں ملا، اور ابھی پھر ٹکٹ ان کو نہیں مل رہا تھا، تو اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں. یا یہ بھی کہہ دیں گے کہ اب کیونکہ آپ کی اپنی جماعت کے جو کے پی میں جو سربراہ غالباً امیر مقام صاحب بہت سے فیصلوں کے اندر ان کا بھی عمل دخل ہے. ایک زمانے میں مشرف صاحب کے وہ دست راز تھے، اور ہمیں یاد ہے وہ شندور میلے کے بعد جو پولو گراؤنڈ کے اندر وہاں پہ تحفہ بھی ایکسچینج ہوا تھا ایک بڑا زبردست قسم کا. تو یہ جو ہم سیاسی جماعتوں کی بات بھی کر رہے ہیں، تو یہ جب آپ پریکٹیکلی اب عوام میں جا بھی رہے ہوں گے تو آپ کو بہت سارے اس قسم کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. نہیں، مجھے سچی بات ہے اس لیے نہیں کرنا پڑ رہا کہ میں کسی وقتی جذبے سے میں نے اپنا آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا. یہ بڑے سوچے سمجھی بات آپ سے کر رہا ہوں، اور میں نے کسی ذاتی فائدے کے لیے بھی نہیں کر رہا. اگر کرنا ہوتا تو آدمی جماعت کے ساتھ آپ چپکے رہتے تو تب آپ کو فائدے ملتے. جب آپ کو نظر بھی آ رہا ہو کہ دیواروں پہ لکھا ہو کہ جناب آپ نے آئندہ حکمرانی یا فلانا پرائم منسٹر بن رہا ہے، تو پھر آپ نہیں چھوڑتے. میں تو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ میں نے یہ راستہ اختیار کیا. تو اس لیے مجھے ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ پہ کوئی الزام لگائے گا کہ میں کسی وقتی جذبے کے ساتھ یا کسی سے اختلاف کی بنا پہ. اختلاف تو ضرور ہوتے ہیں، جماعتوں میں ہوتے ہیں،
اور میرا اختلاف تو ضرور یہ رہا ہے بڑے عرصے سے کہ ہماری جماعت جو صوبے کی خیبر پختونخوا کی ایک بڑی جماعت تھی وہ آج وہاں پہ ختم ہو رہی ہے. ہزارہ ڈویژن تو ایک زمانے میں گڑھ کہا جاتا تھا. مطلب میرا اپنا تعلق ہزارے سے ہے اور وہاں پہ ہماری فیملی بھی, اور جتنا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے لوگ کہتے تھے کہ جس کے گھر کے اوپر مسلم لیگ کے جھنڈے کے علاوہ کوئی اور جھنڈا لگ گیا تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا کرتے تھے. شاید یہ دین اور اسلام کا مسئلہ بنا لیتے تھے. اتنی حد تک جو ہے کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی کہ آپ کی محبت کے اندر بھی بہت شدت ہے اور نفرت کے اندر بھی بہت شدت ہے, وہ زمانہ. لیکن اب جو ہے کہ پچھلا الیکشن دیکھیں, اس سے پچھلا الیکشن دیکھیں تو ریزلٹس چینج ہو رہے ہیں, رجحان لوگوں کا چینج ہو رہا ہے. تو یہ آپ لوگ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے, لوگوں کی سوچ کیوں بدل رہی ہے؟ دیکھیں لوگوں کی سوچ تو سچی بات ہے کہ کسی ایک علاقے میں کسی بڑے رجحان کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. اب کہ پورے ملک میں جب سیاسی طور پر لوگ جماعتوں سے مایوس ہوتے ہیں تو وہ نئی طرف دیکھتے ہیں, نئی جماعت کی طرف دیکھتے ہیں. تو پچھلے چند سالوں میں پی ٹی آئی ایک بڑی نئی جماعت کے طور پر ایمرج ہوئی, لوگوں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف گئے. تو اس لیے یہ تو تبدیلی پورے ملک میں رہی ہے, سوچوں کا فرق بدلا. لیکن جو پرفارمنس کے لحاظ سے میں جب کہوں گا تو وہ سچی بات ہے, یہ آپ موٹر ویز بھی بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, آپ نے ایئرپورٹس بھی اچھے بنا سکتے ہیں, آپ سی پورٹس اچھے بنا سکتے ہیں, آپ لوگوں کی معیار زندگی بھی بے شک بلند کر لیں. لیکن اگر آپ اسے دو چیزیں نکال دیں, ایک ان کی حریت نکال دیں, دوسرا ان کی سوچ کو آزاد ہونے سے روک لیں, تو آپ کا معاشرہ ختم ہے. آپ نے سچ ختم کر دیا تو ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو یہ بڑا مشکل بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں اتفاق کرتا ہوں کہ عمومی طور پر لوگ اس بات کو ان کی سمجھ میں آتی ضرور ہے, وہ قبول کرنے کے لیے لوگ عموماً تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہر ایک نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات بنا لیے ہیں, چھوٹے مفاد بھی اور چھوٹے ملک بھی. کہاں پہ مطلب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ قومی حریت اور حمیت جو ہے کہ یہ ایک طرہ امتیاز ہوتا ہے قوموں کا. ہمارے اقبال کو ہم پڑھیں, قائد کے افکار ہم دیکھیں, اور ایون اپنی اسلامک ہسٹری میں چلے جائیں ہم تو اس میں بڑا, اور اسلامک ہسٹری سے ہٹ کر بھی دنیا کی تاریخ ہم دیکھیں تو قومیں وہی ترقی کرتے ہیں جن کی قومی غیرت حمیت جو ہے کہ سب سے اولین ہوتی ہے. ترکوں کا ہم اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنی قومی غیرت, غزہ کے مسلمانوں کو دیکھیں گے, فلسطین یہ پوری یونیک, انہوں نے اسلامی نہیں دنیا کی تاریخ میں ایک بڑا یونیک فینومنا ہے کہ 70% سے زیادہ جو ہے وہ غزہ ختم ہو چکا ہے, اس کی لیویبل نہیں رہا. 23,000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں, عورتیں, بچے اور بوڑھے. 60-70 ہزار لوگ زخمی ہو چکے ہیں. آج وہاں کھانا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, رہنے کا نظام نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ کسی آدمی نے دہائی نہیں مچائی دنیا کے سامنے. یہ کشمیر ہمارا, فلسطین کے ساتھ کشمیر بالکل ہم پہلو میں ہے ہمارے, وہاں بھی دیکھ لیں اب 3 سال سے 4 سال سے کسی نے دہائی نہیں مچائی, کسی نے شور نہیں مچایا کہ جب لوٹے گئے مارے گئے. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ ہماری مدد کریں. لیکن یہ جو قومی حمیت کی یا حرمت کی بات ہے یا سوچ اور فکر کی آزادی کی بات ہے, مطلب یہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی پچھلے 1 سال 2 سال سے 3 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک حقیقی پاکستان یا حقیقی آزادی یہ وہ. تو آپ تو بہت قریب اس سوچ کے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ کہاں پہ, بظاہر تو ہم 70 سال سے آزاد ہی ہیں, ہمیں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا کانسٹیٹیوشن ہمیں تمام گارنٹیز بھی دیتا ہے آزادیوں کی, تو پھر کیوں ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ اچھا قومی ہماری حرمت حمیت یا سوچ جو ہے وہ آزاد نہیں ہے بلکہ قدغنی ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے جب آپ کسی بھی معاشرے پہ غیر جمہوری عمل کو آپ جاری رکھیں گے, غیر جمہوری طرز عمل کو رکھیں گے, سامنے آ کر بھی پس پردہ بھی آپ کی جو سیاسی جماعتیں وہ بھی جب آپ کو اس ملک کے لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گی تو بنیادی طور پر ایک منافق معاشرے کی ترتیب دے رہے ہیں. اور یاد رکھیں منافقت جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے کسی قوم کا. بھوک اور ننگ جرم نہیں ہے, غربت جرم نہیں ہے, اور کوئی باقی جو سہولتیں ہیں اس کی کمی جرم نہیں ہے. یہ منافقت بڑا جرم ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جو ایسے ملک ہیں جو ہم پتہ ہے کفر ان کا طرح امتیاز ہے, مطلب وہ اپنے کفر پہ پکے ہیں, پورے ایماندار ہے, اور ہم مسلمان جو ہے وہ اپنے دین میں کسی بات پہ ایمانداری نہیں ہے.
تو یہ بڑا وہ غالب نے کہا تھا کہ مرے بت خانے میں تو گاڑو کعبہ میں برہمن کو. یعنی اس نے ایک شعر کے ایک مصرے میں انسان کی پوری فطرت کی عکاسی کر دی کہ وہ اپنے کفر پہ اتنا پکا ہے کہ وہ اس کی جگہ بڑی اس کو مقدس جگہ پہ دفن کرنے کا اس کو حق پہنچتا ہے. تو آپ کسی کو مکہ مدینے میں جا کے دفن کر دیں تو وہاں تو منافق بھی بڑے دفن ہے. آپ کی جماعت کا بڑا بیانیہ جو ہے کہ ووٹ کو عزت دو, جمہوریت عوام کے لیے, عوام سے, عوام کی ہوتی ہے حکومت ساری, تو اس میں تو یہ حریت اور یہ حرمت اور آزادی سب کچھ آ رہا ہے کہ آپ عوام کو امپاورمنٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کی جماعت ادھر کھڑی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہاں پر بھی شاید منافقت کی گئی اور آپ کو الگ ہونا پڑا ہے؟ مجھے اس پہ کچھ نہیں تبصرہ کرنا. اس ملک کے لوگ خود دیکھتے ہیں, اور یہ کوئی اب مجھے اور آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اپنا ججمنٹ خود کر لیتے ہیں. وہ ہر ایک کا کریکٹر, اس کی تاریخ, وہ سب سامنے ہے لوگوں کے. تو میں اس پہ کوئی تبصرہ مزید نہیں کر سکتا کہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے, وہ جانتے ہیں. اور کچھ چیزیں دکھانے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں, تو یہ بڑا فرق ہے ان بات. وہ ہاتھی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس کے دکھانے کے دانت اور ہیں, کھانے کے اور ہیں. تو کیا سیاسی جماعتیں بھی ہاتھی بن چکی ہیں؟ یہ سفید ہاتھی ہیں. سفید ہاتھی تو کسی اور کو کھا جاتا تھا, ابھی سیاسی جماعتیں ہو گئی. یہ سفید ہاتھی وہ ہوتا ہے جو سنبھالا نہیں جاتا. سنبھالے تو کوئی اور نہیں چاہتے, جو غیر جمہوری قوتیں ہوتی ہیں. سیاستدان کو تو پھر عوام کسی نہ کسی طور کے اوپر ووٹ نہ دے کے سزا دے دیتے ہیں, یا ووٹ کی جب پاکستان کی بات آئے گی نا تو یہ سارے ردی کا مال ہے, ردی کا مال. جب پاکستان کی بات آئے گی, ویسے تو اپنی جگہ ہر ایک فرعون ہے, ہر جگہ پہ ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے. اپنے طاقت اپنے گھمنڈ میں ہے. کسی کے پاس سیاسی قوت ہے, کسی کے پاس غیر سیاسی قوت ہے. تو یہ فرعونیت تو ہمارا معاشرہ ہے, یہ اس کو ڈرانے دمکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم نے پاکستانیت کسی بھی جگہ نہیں پیدا کی, اور نہ حریت پیدا کی ہے. آپ بس اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا. اب سمجھیں سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے, انکلوڈنگ آپ کی سابقہ جماعت میں. دیکھیے یہ تو میں نے ایسے کہا نا کہ میں نے اس موضوع پہ آپ کو بڑی کھل کے باتیں کر لی ہیں. سیاسی جماعتیں اب لمیٹڈ کمپنیز ہیں. سیاستیں بزنس کر رہی ہیں, بس لمیٹڈ کمپنیز. اس کو منافع جہاں پہ ہوتا ہے ادھر وہ انویسٹ کرتا ہے, جہاں منافع نہیں ہے وہاں سے بھی انویسٹمنٹ نکال لیتا ہے. تو سیاسی جماعتیں بھی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, بیانیہ شانیہ سب لوگوں کو دھوکہ ہے. بڑی انویسٹمنٹ ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ اس کے بارے میں جو کہانیاں ہیں, میں تو ذرا دور رہتا ہوں. ایبٹ آباد میں, آپ اسلام آباد میں حکومت کے ناک کے نیچے رہتے ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. ایبٹ آباد تو سب سے اہم شہر ہے, وہ کسی اور وجہ سے کسی اور وجہ سے ہے. نہیں, اس شہر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن خبریں یہاں زیادہ ہے. وہاں ایک خبر نکلی تھی, بس وہ پھر ساتھ ہی مر گئی. چلیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو اس وقت 2024 کے الیکشن کی تیاری اور اس کے اندر لیول پلینگ فیلڈ, اور سردار صاحب خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.